بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ اسباب اگر انسان اختیار کرے گا اور اللہ سے ساتھ ہی ساتھ میں دعا بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میں اسباب اختیار نہیں کروں گا، صرف دعا کرتا رہوں گا، تو ہاں اللہ دینے پر تو قادر ہے، لیکن اللہ کا ایک اصول ہے، ایک قانون ہے۔ وہ قانون اور اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسباب بھی اختیار کر اور مجھ سے مانگ، تب میں تجھے عطا کروں گا۔ اب لوگ کیا ہیں؟ تین کیٹیگری کے، تین قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ پہلے قسم کے لوگ تو وہ ہوا کرتے ہیں جو صرف اسباب کو اختیار کرتے ہیں روزی روٹی کے اندر۔ کیا؟ اسباب کو اختیار کرتے ہیں کہ ہم اسباب اختیار کریں گے تو پھر اللہ ہمیں دے گا، دعا نہیں کریں گے، اسباب اختیار کریں گے تو پھر ہمیں روزی روٹی ملے گی، دکان کھولیں گے تو روزی روٹی ملے گی، کام کریں گے تو کام چلے گا۔ ان کا یقین اللہ پر نہیں ہے، ان کا یقین صرف اور صرف اسباب پر ہے کہ اگر ہم نے اسباب کو اختیار کر لیا تو پھر ہمیں کھانے کو بھی ملے گا، پینے کو بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، تمام ضروریات ہماری پوری ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، شارٹ کٹ سمجھا رہا ہوں مختصر کر کے، ٹھیک ہے، ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو صرف دعاؤں پر بھروسہ کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عطا کر دے، عطا کر دے، عطا کر دے۔ کاروبار اختیار نہیں کرتے ہیں، دکان کھولتے نہیں، صبح کو دیر سے سو کر کے اٹھتے ہیں، پورے دن موبائل میں گیم کھیلتے رہتے ہیں، ادھر گھومیں ادھر گھومیں، یہ کیا وہ کیا، اس کی برائی ہے، وہاں کھیلنے چلے گئے، ادھر کودنے چلے گئے، ادھر کودنے چلے گئے، بس ان کو دن بھر یہی کام رہتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کیا ہے؟ وظائف بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، نمازی بھی پڑھتے ہیں، لیکن اسباب کو اختیار نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے دے دے گا؟ منہ میں خود لقمہ تھوڑی آ جائے گا۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کوئی انسان کہے اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، لیکن شادی نہ کرے، نہیں شادی نہیں کروں گا۔ بھائی اسباب کو اختیار کرنا بھی پڑے گا اور دعا بھی کرنی پڑے گی۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہ اسباب کو اختیار کرتے ہیں، نہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، نہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک قسم ہے لوگوں کی، سب سے بری، سب سے خطرناک قسم ہے یہ لوگوں کی۔ لیکن ہمیں کیا کرنا؟ نہ ہی ہمیں پہلی قسم کا انسان بننا ہے، نہ ہی دوسری قسم کا انسان بننا ہے، نہ ہی تیسری قسم کا انسان بننا ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اللہ پر بھروسہ بھی رکھنا ہے، تب جا کر کے انشاءاللہ العزیز کام بنے گا۔ کیونکہ شب معراج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو شب معراج میں مسجد اقصیٰ کے پاس جب آپ پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو جنت کی سواری آپ کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے، اس سواری کو ایک پتھر کے اندر اپنی انگلی سے سوراخ کیا، سوراخ کرنے کے بعد اس سواری کو حضرت جبرائیل نے وہاں باندھ دیا۔ تو یہاں امت کو سبق دینا تھا کہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے آپ کو اسباب بھی اختیار کرنا پڑے گا اور اللہ سے دعا بھی کرنی پڑے گی، اللہ پر بھروسہ بھی رکھنا پڑے گا کہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ ورنہ وہ جنت کی سواری کہاں بھاگ سکتی تھی؟ کہیں نہیں بھاگ سکتی تھی۔ تو مقصد کیا ہوا؟ امت کو سبق دینا مقصود تھا۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔